تو مکے کے مشرک کیا کرے، جنگ احزاب کے وقت کچھ یہودیوں کو بھی ساتھ میں لے لیے اور مشرک بھی مل گئے، الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو جمع کر لیے، پورے مل کے 12,000 کی فوج لے کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ 12,000 کی فوج لے کے یہ قریش کے لوگ، یہ مکے کے مشرک اور یہودی اور دوسرے قبیلے سب مل کے مدینہ کا محاصرہ کر لیے، پورے مدینے کو گھیر لیے۔ پورے مدینے کو گھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی، یہ جنگ احزاب سخت سردی کے موسم میں پھر، اور وہاں کی سردی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، عرب کی گرمی بھی خطرناک ہوتی تو سردی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب باہر دیکھیں گے تو اب مدینے کے حالات کیسے ہیں، دو طرف پہاڑ ہیں، چٹیل پہاڑ، مدینہ میں دو طرف پہاڑ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ تو ایسے پہاڑ تھے، ایک دم پتھریلی زمین، اس پر کوئی سفر کر کے گھوڑے دوڑا کے آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کوئی بھی اگر فوج لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ راستوں سے نہیں آتا تھا، دونوں طرف سے۔ اب بچے دو راستے ہیں، وہ دونوں میں سے ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف سے کوئی اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حملہ کر سکتا، ایسا راستہ تھا۔ اب پورے صحابہ 3,000 ہیں مدینہ میں، پورے صحابہ، اس میں منافقوں کو ملا کے 3,000 تھے۔ منافق کون؟ جو دل میں کفر چھپائے اور سامنے سے ہاں ہم بھی مسلمان ہیں بول کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، موقع ملتے ہی مسلمانوں کو نقصان کرنا، یہ ان کی پلاننگ۔ تو اب یہ 3,000 میں تقریباً 1,000 تو منافق ہی ہے سمجھو، اب 2,000 صرف مسلمان مدینہ میں۔ اب حملہ کرنے کے لیے پورے مدینہ کو محاصرہ کر لیے کتنے لوگ؟ 12,000 کی فوج، اللہ اکبر، 12,000 کی فوج۔ اب یہ 2,000 کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا، کیسے کیسے امتحان لیا اللہ تعالیٰ صحابہ سے، اللہ اکبر، ہم سوچ نہیں سکتے۔ کلیجے منہ کو آ گئے، پریشان پورے صحابہ، کیا کریں اب 12,000 کے آگے ہم 2,000 ہیں، اب کیا ہوگا؟ منافقوں کو ڈر تھا، منافق جو ہے ہیلے بہانے بنانے لگے۔ کچھ منافق آ کے بولے نہیں اللہ کے رسول اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں، ہماری عورتیں تو ہمارے چھوٹے بچے تو گھروں میں ہیں، اگر وہ لوگ پیچھے سے آ کے حملہ کر دیے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوتا، ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم جا کے گھروں میں بیٹھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں اور بچوں کے لیے ایک بہت بڑے قلعے کا انتظام کر دیا، اس قلعے میں تم لوگ رہنا، اور حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کو بھی ذمہ داری دے دیے۔ جنگ خندق کا یہ پورا واقعہ ہے۔ لڑنا ہے تو صرف سامنے سے ایک ہی جگہ ہے، وہاں سے فوج آ سکتی ہے حملہ کرنے کے لیے۔ اب صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، صحابہ کیا کریں گے؟ پھر 12,000 کی فوج تو آ گئی محاصرہ کر لے کے، اب ہم کیا کریں گے؟ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، فارس سے آئے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ان کی زندگی کے حالات بھی کبھی بتاؤں گا، بڑا بہترین واقعہ ہے ان کا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مشورہ دیتے ہیں۔ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خندق کھودیں گے، جہاں سے فوج آنا ہے وہاں پر ہم خندق کھودیں گے، یعنی ایک بہت بڑا گڑھا کھودیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، کوئی بھی فوج اچانک اگر بھاگ کے آئی، اگر صاف زمین ہے تو دوڑ کے ہمارے اوپر آ سکتی، لیکن جب بہت بڑا گڑھا رہے گا تو پہلے تو اس گڑھے کے اندر اترنا، پھر اس کے بعد نکلنا، تو اچانک پوری فوج تو نہیں نکل سکتی آسانی سے، اس لیے ہم لوگوں کو ان لوگوں سے لڑنا آسان ہو جائے گا، چلو ہم لوگ کھودنا شروع کریں۔ صحابہ کو بہت اچھا لگا یہ مشورہ، ہمارے پاس تو ایسا کبھی ہوا نہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے۔ اور یہودی تو ہیلے بہانے کرتے ہوئے نہیں ہم سے کہاں ہوتا یہ ہوتا، اور یہودی تو ایسا بولنے لگے کہ یہ تو محمد ہے جو ہم لوگوں کو اب مروانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا امیدیں دلائے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اب ہمارے سامنے تو صرف موت دکھ رہی ہے، یہ تو محمد اور اس کا رب ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیے، ایسی بہت ساری باتیں بول رہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے کئی جگہ پر، اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو بہرحال اس وقت صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خندق ہے، وہ جو گڑھا ہے کھودنا، اس گڑھے کو کھودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ منافق تو پیچھے ہٹے، اب اللہ تعالیٰ کو بھی یہ دیکھنا تھا کہ اس میں سچا کون جھوٹا کون معلوم ہو جائے، منافق کون سچا مسلمان کون، ان کا امتحان لینا بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کون ڈٹ کے رہتا ہے ایسے حالات میں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی امتحان لیا، تو ایسے حالات میں سخت سردی کی ٹھنڈی ہوائیں، آج ہمارے کو صرف سردی ہوتی ہے یہاں پر، لیکن ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی، عرب میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آپ سویٹر پہنو، کانوں کو لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، پھر بھی ایسی ٹھنڈ رہتی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب صحابہ کھود رہے، اور اس وقت بھوک، تکلیف، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں،
بڑا گڑھا تقریباً اب سمجھو کم سے کم بولے تو ایک 5-6 کلومیٹر اتنا لمبا اگر گڑھا کھودنا ہے، خندق کھودنا ہے تو بھی کتنی زیادہ مشکل، اور اتنا کوئی چھوٹا گڑھا بھی نہیں، اس زمانے میں کوئی JCB وغیرہ بھی نہیں ہے کہ کیوں یوں اٹھائے یوں پھینک دیے، نہیں، سب سبل لے کے ہاتھوں میں جو بھی کھودنے کی چیزیں اس زمانے میں تھی اس کو لے کے مٹھی اٹھانا ہے، اور کھودتے وقت بڑے بڑے پتھر بھی نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات میں خندق کھود رہے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول، بھوک اتنی زیادہ ہے، کئی دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے آپ کے سامنے بتانے کے لیے آیا، میں کتنی دیر ہوا کہ اپنے پیٹ پہ میں پتھر باندھ کے رکھا، 2 پتھر باندھ لیا اللہ کے رسول۔ کیوں؟ جب کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو اگر وہ پیٹ میں ہاتھ ڈال کے اگر سو جائے تو اس کی بھوک تھوڑا سا جو تکلیف ہے بھوک کی وہ محسوس نہیں ہوتی، اگر کوئی بیلٹ باندھ لے، اگر کوئی چیز باندھنے کی توال وغیرہ اگر ہے تو وہ لے کے اگر باندھ لے پیٹ میں تو کیا ہوتا، تکلیف ہم کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے رمضان کے موسم میں ہم لوگ گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں، اس وقت بھوک زیادہ لگے تو پیٹ میں ہاتھ رکھ لے کے موڑ لے کے سو جاتے ہیں، تکلیف محسوس نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کھود رہے، وہاں تو کام کرنا ہے، مٹھی اٹھا کے پھینکنا ہے، اتنا بڑا گڑھا کھودتے ہوئے جب بھوک لگ رہی تو صحابی اللہ کے رسول خمیس اٹھا کے بتائے میرے پیٹ پہ میں 2 پتھر باندھ کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اے صحابی تم تو 2 پتھر باندھے، اللہ کے رسول اپنی خمیس اٹھا کے بتائے اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی بھوکے، صحابہ بھی بھوکے، ایسی بھوک کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے، سخت سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب مل کے وہاں پر کھود رہے ہیں، خندق کھودے۔ پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اے اللہ ان کی تھکان اور بھوک کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یعنی ہمارے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تسلی دیتے تھے، جنت کی یاد دلاتے ہیں، ہمیشہ جنت کی یاد دلاتے تھے، زندگی تو اصل زندگی آخرت کی ہے، دعا بھی کر رہے اللہ آخرت کی اصل زندگی، یہ زندگی کیا ہے، یہاں پر بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، تکلیف سے بھی گزر ہی جاتی کسی نہ کسی طرح، دشمن کے خوف سے بھی اگر ان کے ہاتھوں مارے گئے تو بھی یہ زندگی ہے دنیا کی، ہے تو چند دن کی ہے، یہ گزر ہی جاتی، آخرت کی زندگی اصل ہے، اللہ تو ان پر رحم فرما، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے تھے، ہم لوگاں بھی ہے تھوڑی سی تکلیف کیا ہو جاتی ہے، ہم لوگاں شکوے شکایتیں کر لیتے، ہم لوگوں کو تو اصل میں دنیا کے مزے چاہیے نا، پیسے کم ہو گئے تو بھی پریشانی، بیماری آ گئی تو بھی پریشانی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھی پریشانی، کوئی مر گیا تو بھی پریشانی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو بھی، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس شکوے شکایتوں کی انبار رہتی، ہم دنیا میں سکون کی زندگی جینا چاہتے، اگر اس وقت ایک بات یاد رہے، کون سی بھی پریشانی آئے اس وقت ایک بات یاد رہے، ارے یہ دنیا تو 60-70 سال کی ہے، بس روکے دھوکے کسی کے مرنے سے، کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے سے، کسی کی بیماری سے کیا گزر ہی جائے گی، لیکن اصل زندگی میری آخرت کی ہے، وہاں میرے کو سکون کی زندگی ملے، بس اگر یہ ایک لفظ یاد کر لینا تو اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی ٹینشن وہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن ہم آخرت کو بھول کے دنیا کی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے تھے۔ پھر اسی طرح اس وقت کا ہی ایک واقعہ ہے، جب خندق کو کھود رہے تھے تو چنگاریاں نکل رہی تھیں، یعنی پتھروں کے اوپر مارنے کی وجہ سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے کہا، اے صحابہ قریب ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں میں خیسر و خسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیسر و خسرا کون؟ اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ، ان لوگوں کے تاج، یعنی تم کچھ دنوں کے بعد ان کے ملکوں کو فتح کرو گے اور ان کے سونے چاندی کے زیورات سب تمہارے پیروں کے نیچے آ کے گریں گی، یہ بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اس وقت امید نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی کسی کی ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا، لیکن ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ فتح کر لیے۔ پھر اسی طرح اسی غزوہ احزاب میں شدید سردی اور طوفانی رات میں طوفان بھی تھا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان کرے، پورے خیمے لگے ہوئے تھے، صحابہ میں اعلان کرے، اے صحابہ کون ہے تم میں سے جو ان مشرکین کے خیموں میں چپکے سے جائے اور وہاں کے حالات مجھے بتائے، اور جا کے کچھ کرنا نہیں ہے، وہاں پر چھیڑنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، صرف جا کے دیکھو ان کی پلاننگ کیا ہے، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں
وہ سردی اتنی زیادہ تھی اور ہوائیں اتنی ٹھنڈی تھی، ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا کہ میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ صحابہ اللہ کے رسول کی ہر بات پہ لبیک کہنے والے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ اعلان کرے کون ہے جا کے ان کی خبر لا کے دے، دوسری مرتبہ اعلان کرے کون ہے ان کی خبر لا کے دے، تیسری مرتبہ اعلان کرے کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کے بولے اے حذیفہ تم ادھر آؤ، تم جا کے خبر لے کے آؤ۔ اب نام لے کے بولنے کے بعد تو پھر کچھ کرنے کا ہی نہیں ہے، اب انکار کیسے کر سکوں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ جیسے ہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس طرف آگے بڑھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں حمام میں چل رہا، یعنی چاروں طرف سے اگر حمام بند ہے تو اندر جو گرمی ہوتی ہے، اس طرح مجھے ٹھنڈی اور سردی کا پتہ ہی نہیں لگا۔ میں گیا اور مشرکین کی طرف سے کیا کیا وہ لوگ کر رہے پوری چیزیں دیکھا اور ان کی پوری پلاننگ لے کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود بتایا، لیکن مجھے سردی کا احساس تک نہیں ہوا۔